بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں منصور اعظم قاضی. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. مودی سرکار کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے. پاکستان کو شکست دینے کے خواب میں مبتلا نریندر مودی نے اپنی جھوٹی تسکین کے لیے ایک اور زہریلا بیانیہ پیش کیا. وہی پرانی زبان، وہی پرانے دعوے. چہرے پر مایوسی کی پرچھائیاں لیے نریندر مودی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا صفایا کر دیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی فوج، پاکستان کی فضائیہ کی عظیم فتح کا ڈنکا بج رہا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے بھرپور دفاعی صلاحیت موجود ہے. ان کا عزم ہے کہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ جنگ مزید طول پکڑ جاتی. ان کے بقول انہوں نے دونوں ممالک کو سیز فائر پر مجبور کر کے تباہی سے بچا لیا ہے. کرن تھاپر ہندوستان کے ایک بڑے ویل ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کرسٹینا فیئر کا انٹرویو کیا ہے اور ان سے پوچھا کہ جو کچھ پاکستان اور ہندوستان کی یہ جو ایک فیز ہوا ہے جنگ کا، اس کے اوپر ان کا کیا انالیسز ہے. اسپیسیفکلی انڈین ایئر چیف جو کلیم کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے، ذرا یہ سنیں. حقیقت کیا ہے اور دعوے کتنے درست ہیں، اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں. ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے رضا حیات ہیرات صاحب نے، فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشن ہے. ہیرات صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ہیرات صاحب، ایز پر رائٹرز رپورٹ ہندوستان کو $83 بلین کا نقصان ہوا ہے اس تمام مس ایڈونچرزم میں جو انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا. اب حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کا بڑا کلیئر ویو سامنے آیا ہے. وہ ویو یہ ہے کہ اگر دوبارہ ہندوستان ایسا کوئی مس ایڈونچرزم کرے گا تو نمبر 1 ہم لوگ ملٹری انسٹالیشن پہ جس طرح پہلے اٹیک کیا تھا اس سے 10 گنا فورس کے ساتھ اپلائی کریں گے، نمبر 1. نمبر 2، ہم ہندوستان کی جو اکنامک انسٹالیشنز ہیں ان کو اس دفعہ ہدف بنائیں گے اگر ہندوستان نے کوئی مس ایڈونچرزم کیا. سر ذرا سمجھائیے گا، کیا یہ فیصلہ اس اٹیک سے پہلے تھا یا سیز فائر ہونے کے بعد جو اب زہر اگلا جا رہا ہے نریندر مودی کی طرف سے اور ان کی حکومت کی طرف سے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ کوئی ڈیسیجن پہلے سے نہیں تھا اور نہ ہی ایسے ڈیسیجنز کوئی پہلے کر سکتا ہے. یہ تو ڈیسیجن ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہمارا کوئی رول بھی نہیں تھا اس پوری ایپیسوڈ میں جو ہوا انڈین کشمیر میں. ہم نے تو پاکستان نے تو ڈے 1 سے یہ سٹینس رکھا تھا کہ آپ کو انٹرنیشنل ٹیریٹریز میں تھرڈ پارٹی میں آپ اس پہ آربیٹریشن کروا لیں. ان کے ساتھ آپ کوئی ایویڈنسز ہیں تو ہمیں وہ دے دیں، ہم آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ ہر مقام پہ تعاون کرنے کو تیار ہیں. بالکل ٹھیک. تو انڈین رسپانس واز ویری آبویس. انہوں نے کہا نہیں جی ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. انہوں نے خود ہی چیز بنائی، خود ہی اس کو کیا، اپنے فیلیئرز کو کسی اور کے کھاتے میں ایٹریبیوٹ کیا اور ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کرنے شروع کر دیے. ہم ڈے 1 سے ہم لوگ ڈیفینسو رہے. ہم نے ان کے ڈرونز کو بھی کوئی نہیں انہوں نے ڈرونز کیے، میزائلز کیے، بے گناہ بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، ہماری مساجد کو ٹارگٹ کیا اور ان کو انہوں نے وہاں پہ اٹیک کر کے اس کو انہوں نے نشانہ بنایا اور اس کے بعد وہاں پہ اس کے رزلٹ میں دیکھیں شہادتیں ہوئیں اور آج پاکستان کی قوم اس کا تشکر منا رہی ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر لیا تھا. دنیا کو انہوں نے ایک دنیا، پاکستان نے بیسیکلی کیا کیا ہے، پاکستان کی افواج بالخصوص آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف، انہوں نے کیا کیا. اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے میں سمجھتا ہوں آرمی چیف کا ہے اور ایئر چیف صاحب کا ہے. انہوں نے کیا کیا، دنیا کو انہوں نے انڈیا سینٹرک بنا دیا تھا. انہوں نے ان کو اس کا اصل چہرہ لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں. ہم لوگ ایک امن پسند ملک ہے، امن پسند قوم ہے. ہم لوگ کسی کے ساتھ کسی قسم کی دہشت گردی میں نہ ہم انوالو ہونا چاہتے ہیں، نہ کبھی ہوئے ہیں، نہ ہوں گے اور نہ ہی کسی
قسم کی دہشت گردی کو ہم انڈورس کرتے ہیں. تو ہمارا تو یہ سٹینس تھا. انہوں نے یہ چیز ہمارے گلے میں ڈال دی. جب گلے میں ڈال دی تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. ایک رات اٹیک کر دیا, پھر ڈرونز بھیجنے شروع کر دیے, پھر ایک رات پھر ہماری ملٹری انسٹالیشنز پہ, ہماری ایئر بیسز پہ انہوں نے اٹیک کر دیے. پھر اس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا, اور وہ ہمارا رائٹ تھا. ہماری ٹیریٹری کے اندر, ہمارے ملک کے اندر, یا ہماری سوورینٹی کے اوپر کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے آنکھ اٹھانے کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خالی انڈیا کی جرت نہیں ہے ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی. پاکستان کی 24 کروڑ عوام کھڑی ہو جائے گی اپنی مسلح افواج کے ساتھ, اپنی ایئر فورس کے ساتھ. لیکن یہ اس کے پیچھے اسرائیل تھا, اسرائیلی ڈرونز تھے. اس کی شے پہ انڈیا نے یہ حماقت کی, اور آج اس کو دنیا بھر میں وہ شرمندہ بھی ہے اور اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہے. پاکستان نے تو نہیں کہا تھا کہ سیز فائر کرے, پاکستان نے ریکویسٹ بھی نہیں کی کہ سیز فائر کرے, یہ خود گئے. اب ان کو نا اپنی حکومت بچانے کی خاطر. اس کے اندر جو آپ بات فرما رہے ہیں اس کو میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ پرسپیکٹو کے بعد میں اس کے پاس آپ کے پاس آتا ہوں. اس پہ راج صاحب دو سچویشنز تھیں. ایک بی جے پی حکومت, اور انہوں نے جو یہ سارا بنایا, اور اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک جنگ شروع کر دی آپریشن سندور کے نام سے, اور انہوں نے اس کے اندر ان کے ساتھ کانگریس بھی شامل تھی. لیکن جب سیز فائر ہوا اور اس کے بعد ایک وکٹری منائی گئی سو کالڈ ہندوستان کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پاکستان کی ایئر بیسز بھی تباہ کر دی, نیوکلیر انسٹالیشنز بھی کر دیں, پی ایف کو ہم نے, پاکستان ایئر فورس کو ڈسٹرائے کر دیا, لاہور کے اندر انہوں نے ایک بندرگاہ بھی تباہ کر دی, اینڈ آل دیٹ. لیکن اس سارے سینیریو کے بعد کانگریس کی اب سچویشن بالکل فرق ہے. کانگریس کہتی ہے کہ اگر آپ یہ جنگ جیتے ہیں بقول نریندر مودی کے, تو سیز فائر میں آپ نے تو لوز پوزیشن پر آ گئے ہیں, بیکاز جو کلیم ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت یو ایس پریزیڈنٹ کر رہے ہیں اس کے اندر تو ہندوستان بیک فٹ پہ آ گیا ہے, اور انہوں نے پاکستان کو ایٹ پاور لے آیا ہے ہندوستان کے, جو کہ پہلے ہندوستان کی یہ پرسیپشن نہیں تھی پاکستان کو لے کر. دیکھیے آپ نے بھی ٹھیک بات کی ہے نا, انڈینز بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ لاہور میں بندرگاہ ہم نے تباہ کر دی. لاہور میں بندرگاہ ہوگی تو تباہ ہوگی. ایگزیکٹلی. وہ تو لاہور میں چائے پینے آ رہے تھے شام کے 5 بجے, ایوننگ ٹی ان لاہور, آپ کو یاد ہوگا. اب یہ ان کے انٹرنل پالیٹکس ہے, ان کی انٹرنل ریٹرک ہے. میں اس معاملے میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا. میں تو صرف اتنا بات کرتا ہوں کہ برابری کی بنیاد کے اوپر ہمیں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ سیز فائر ہونا چاہیے, اور ہم نے ان سے کہا کہ نہیں, ہمارا سیز فائر کنڈیشنل ہوگا. ہمارے سیز فائر میں کشمیر, ہم کشمیر اور واٹر, یہ ہماری 2 کنڈیشنز ہیں. اگر یہ وہ انڈیا ماننے کو تیار ہے تو ہم بالکل ہم سیز فائر کریں گے. تو جب اب یہ تو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ میں بھی ہے, تو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوا. اب وہ اگر کل مکریں, اور اگر اس بات سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اگر وڈرا کریں گے, تو آئندہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی نا جو ہمیں کنونس کر سکے گی کہ نہیں جی آپ ہماری بات سن لیں. ہم پھر اپنی کسی کی نہیں سنیں گے. اب ایک ذمہ وار ملک نے ایک ذمہ واری لی ہے, تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ واری نبھائیں گے. ہمیں تو اس معاملے میں کوئی دوسری رائے ہمارے ملک میں نہیں ہے. بالکل ایسی, بالکل ایسی ہے. اچھا, ابھی ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دورہ سعودی عرب رہا, اس کے دوران انہوں نے اس چیز کا انکشاف کیا, پریس کانفرنس کی, اور بتایا کہ حالیہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تاریخی سیز فائر ہے وہ امریکہ انتظامیہ نے کرایا اور ان کی سفارتی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے. ان دونوں ممالک کی قیادت کی جو دشمنی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کہتے ہیں, میں نے کہا دشمنی کی بجائے آپ لوگ تجارت اور معیشت کی ترقی پر توجہ دیں. اب سر اس صورتحال میں ہندوستان کے اوپر ایک دوبارہ کرٹیسزم شروع ہو گیا ہے کہ جی آپ نے ٹریڈ کے لیے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا, اور ہندوستان, جس طرح ہم سن رہے تھے پرائم منسٹر نریندر مودی اور جے شنکر, یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کوئی سیز فائر نہیں کرایا تھا, پاکستان آیا تھا ہمارے پاس سیز فائر کرانے کے لیے. اب یہ جھوٹا نیریٹو ہے جو ہندوستان میں اس وقت بیچا جا رہا ہے, اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, جھوٹ بولنا تو ان کی فطرت میں ہے. وہ تو ان سے جھوٹ اور منافقت, یہ جو 2 نیشن تھیوری تھی وہ اسی کے تو رزلٹ تھا. یہ اسی جھوٹ, اس کی بنیاد بھی تو جھوٹ اور منافقت تھی نا. اسی سے ڈرتے, اسی سے ڈرنا تو میں لفظ نہیں استعمال کروں گا, میں تو بلکہ یہ کہوں گا اسی کی وجہ سے تو 2 نیشن تھیوری آئی تھی. آج وہ جو مرضی جھوٹ بولے, جو مرضی وہ اپنے
اپنے چورن بیچیں اپنے ملک کے اندر، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ان کو منہ کی پڑی ہے، بہت بری طرح ان کو ہٹ ہوئی ہے. دنیا پوری مان گئی ہے ہماری عسکری قیادت کو، ہماری ایئر فورس کو، ہماری بحری قیادت کو. تو اس میں تو ہمیں اب کوئی دوسری رائے نہیں. ہمیں وی ڈونٹ ہیو ٹو پروو اینی تھنگ ٹو اینی ون. ایز اے وہ ہم نے آلریڈی جو ہے نا وہ پروو کر دیا ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا. کیوں ان کو جب اچھا ہم تو کہیں صفائی نہیں دے رہے، ہم تو کہیں یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہمیں وہ ہوا ہے. پاکستان کے پورے آپ پورا نیریٹو اٹھا کے دے لیں، پاکستان کا بچہ آج غریب ہے یا امیر ہے، اور وہ چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، پاکستانی ہے. بالکل صحیح. تو وہ اس خوشی منا رہا ہے، وہ جشن منا رہا ہے، وہ یوم تشکر منا رہا ہے. ہم نے تو کسی سے جا کے کچھ نہیں کہا کہ ہم جیتے ہیں کہ ہم ہارے. یہ تو دنیا نے ان کو کہا ہے کہ تم میں شرم آنی چاہیے. یہ تو ان کو وہ جواب دہ ہیں نا اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر. وہ جتنے مرضی جھوٹ بولیں اس کے لیے ہم ذمہ وار نہیں. لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے تھنک وٹ ایور بیفٹس دیم. بالکل صحیح. اچھا ایک اور چیز، یوم تشکر آج ہم لوگ منا رہے ہیں، لیکن اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز، جب یہ پورا سیز فائر ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک نیوٹرل پلیس کے اوپر کشمیر کا مسئلہ، ایک تو ہم بیٹھیں اور کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں. ونس اگین یہ نریندر مودی، آر ایس ایس مائنڈ سیٹ، ہندتوا ذہنیت کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر آ گیا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کشمیر کا ایشو کوئی اور آ کے ڈسکس کرے اور ہم سے اس کو سارٹ آؤٹ کرانے کی کوشش کرے. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر سیز فائر ہوا ہے ان پر اب ہندوستان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور کشمیر جو کہ کور ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور امریکہ اس میں کامیاب ہوگا. دیکھیے ہمیں ایکسپیکٹیشن کمٹمنٹس تو امریکہ کے ساتھ کی ہوں گی نا انہوں نے. اچھا یار میں آئی ٹیک ایکسیپشن ٹو دس کہ وائی ڈو وی نیم اے پرسن ہو ڈزنٹ میٹر ٹو اس. ہم ہر بات پہ مودی 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 کرتے ہیں. مطلب ہے ہمارے ملک میں تو کوئی شاید مطلب ہے ہم اپنے پیٹ کا نام بھی مودی نہ رکھیں. ہمارے ملک کے اندر تو یہ ایک سینٹیمنٹ ہے آج کے دن. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو کچھ کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ہم تو اس مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیے انڈیا کے اندر سکھ رہتے ہیں، ہم نے کسی سکھ انسٹالیشن کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے ان کی کسی پلیس آف ورشپ کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے کسی ہندو کی مندر کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا. ہم نے ٹارگٹ کیا تو ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو. نمبر 2 آپ ہمارا لائن آف کنٹرول دیکھیں نا. لائن آف کنٹرول کے اندر جو ان کو مار پڑی ہے، میں حیران ہوں کہ وہ دنیا اس کی بات کیوں نہیں کر رہی. اصل مار تو ان کو پڑی ہے لائن آف کنٹرول پہ، اور ان کو ایسی مار پڑی ہے کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. اور یہ چیزیں سامنے جو آتی ہیں یہ وقت کے ساتھ آتی ہیں. ہاں البتہ اب انڈیا کے اندر ان کو جو نام ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا اور جنرل سدھو صاحب کا، وہ ان کو یاد رہے گا. وہ ان کے بچے کو پتہ ہوگا کہ یہ دو لوگ کون ہیں، اور ہمارے نیول چیف کا یہ ان کو کبھی بھولے گا نہیں انشاءاللہ. ہاں البتہ ان کو ایک دوسری تکلیف ہے کہ ہمارے آرمی چیف کی، ہمارے ایئر چیف کی اتنی دنیا میں پذیرائی کیوں ہو رہی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کچھ کمپوننٹ آئی کین سے اٹ ود آل دا رسپانسبلٹی کہ ہم نے کچھ کمپوننٹ چائنیز یوز کیا تو آج اس کے سٹاکس دنیا میں اوپر چلے گئے. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہوا. تو اب ہم نے تو کسی کمپنی کی مارکیٹنگ نہیں کی، ہم نے تو اپنے دوستوں کو صرف کریڈٹ دیا اس چیز کا، تو ان کے سٹاکس اوپر گئے ہیں. تو اب خود سوچ لیجئے کہ دنیا میں ہمارا موریل کہاں پہ ہے. پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان کیا ہے. در حقیقت یہ جو اے چیف کا اور یہ جو آرمی چیف صاحب کا انیشیٹو تھا نا، یہ بلوچستان کے اوپر اور اس کے اوپر 180 کمپنیز کو لایا گیا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. پھر اس پہ اوورسیز پاکستانیز انویسٹمنٹ کانفرنس پہ انہوں نے جو سپیچ کی، اور وہ سپیچ وائرل بھی ہوئی اور ساری دنیا نے سنی. اور اس کے پیچھے اوپیک میں 1500 سے زیادہ مندوبین موجود تھے. تو اس کا جو نیریٹو تھا ان کو تکلیف ہوئی، اور اسرائیل نے کہا کہ اس طرح اگر ہو گیا تو پاکستان تو ٹیک آف کرنے کے دروازے پہ کھڑا ہے، یہ تو اڑان بھرنے لگا ہے، جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا. تو یہ تو اڑان کر جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا. بالکل صحیح. تو یہ اسی کا ری ایکشن تھا جو بلوچستان کے اندر آپ نے ٹیررزم دیکھی،
اسی کا ریئیکشن تھا جو کے پی کے اندر اب ٹیررسٹ ایکٹیویٹی دیکھ رہے تھے، اور اسی کو ہم نے کنٹرول کیا، اسی کو ہم نے اپنی سرحدوں کو محفوظ کیا، پاکستان کے عوام کو محفوظ کیا، پاکستان کی ماؤں بہنوں کو محفوظ کیا، اور پاکستانیوں کے چاہے ہمارے مساجد ہیں، ہمارے مندر ہیں، ہمارے سب کو ہم نے سیکیور سکھوں کیا، کی بالکل جگہ ٹھیک کہہ ہے رہی یا جو بھی گرجا گھر ہے، وہ سب ہم نے الحمدللہ ہماری مسلح افواج نے محفوظ کیے۔ اب دوسری طرف دیکھیے انڈیا کے اندر یہ آر ایس ایس مائنڈ سیٹ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ہی ملک کے اندر یہ سارا 6 کچھ تباہی میزائل دکھائی، گرائے، بالکل مائنورٹیز کو لے کر اپنے ملک کے اندر پنجاب کے اندر جو ہمارے سردار بھائی ہیں، سکھ صاحبان ہیں، ان کے اوپر انہوں نے میزائل گرائے، اور اس کو کہا کہ یہ پاکستان نے کیا۔ یہ تو شکر ہے مالک کائنات کا کہ وہ سردار اور سکھ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ پاکستان ایسا نہیں کر کس کے سکتا۔ تھے، بالکل کہاں سے ٹھیک ہے۔ آگے گرے۔ رضا حیات حراد صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا، ویری گریٹفل جی۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی پہ کنٹینیو کریں گے جی۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی۔ ناظرین مجھے جوائن کیا ہے ایئر مارشل ارشد ملک صاحب نے۔ سر تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم۔ سر سب سے پہلے پاکستان ایئر فورس ٹک دا ورلڈ ایز اے سرپرائز، دا پرفارمنس واز آؤٹ اسٹینڈنگ، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں، پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے۔ سر ایک دو چیزیں ذرا ٹو اسٹارٹ ود، آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہندوستان جو دنیا کی 3rd بگیسٹ اکانومی بننے جا رہا ہے، جس کا $80 بلین پلس ڈیفنس بجٹ ہے، اور پاکستان کا لیس دین $10 بلین بجٹ ہے ود ریسپیکٹ ٹو ڈیفنس۔ سر اس سارے کے اندر یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور جو گمان تھا ہندوستان کا کہ پاکستان سٹینڈز نو ویئر، اور یہی وہ اپنی موویز میں اور پوری دنیا کو بتاتے تھے۔ سر فرسٹ انیشیل کامنٹ، what do you want to say once you see all this happening on ground and world recognizing Pakistan Air Force? First of all, with your permission, I'd like to thank you for having me on with you. And secondly, if you allow me, first of all, we must bow our head in humility to Allah subhanahu wa ta'ala and درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان شہیدوں کے لیے جنہوں نے آج کا دن ہمارے لیے سرخرو کر دیا، اسکواڈرن عثمان شہید اور دوسرے جو ایئر فورس کے اور آرمی کے جو شہداء ہیں، سب سے پہلے تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ سیکنڈلی جو آپ نے فرمایا، میرے خیال میں یہ خام خیالی تھی، یہ ایک بڑک تھی، یہ ایک دیوانے کا خواب تھا، یہ ایک ہندوتا سوچ تھی، یہ ایک فاشسٹ سوچ تھی جس نے دنیا کو یہ باور کرایا ہوا تھا کہ شاید وہ ایک بہت بڑی طاقت ہیں۔ اور یہ میں ماننے کو، یہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہم بھی تھوڑا سا پریشر میں تھے کہ اتنی ہائی ٹیکنالوجی اور اتنی بڑی قوت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا تو ہمارے تو اعمال بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن سب سے پہلے بیٹا، دس واز آل اللہ's ڈیوائن بلیسنگ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی خصوصی کرم، اور یہ ملک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ان کے طفیل ہے، اور یہ رہنے کے لیے آیا۔ سو دا ڈفرنس واز دی آئیڈیالوجی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاک فضائیہ کے شاہین، پاک آرمی کے جوان اور پاک نیوی کے جوان ہمہ دن شہادت کی تمنا رکھنے کے لیے تیار تھے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، آج سے نہیں کئی عرصے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ یہ آئندہ نسلوں تک یاد رکھیں گے۔ سو اٹ واز بیسیکلی دا موٹیویشن، دا لیڈرشپ، the emotion and the preparation. If you were not prepared, they would have definitely taken you for a ride. This was where they probably faltered. This was where his advisors could not foresee that what is coming for them. بالکل صحیح۔ اچھا سر، جس وقت یہ ڈی جی ایم او کی ود ریسپیکٹو ایئر اور نیوی کمانڈرز کی جب پریس بریف ہو رہی تھی، اس کے اندر آئی واز انیبل، مجھے تو سمجھ ہے بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیو اٹ فرام یور سائڈ، وائی دے ور انیبل ٹو ٹیل کہ ہم نے پاکستان ایئر فورس کے کتنے جہاز ڈراپ ڈاؤن کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار سو وی کانٹ ٹیل، ویئر ایز جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ایئر وائس مارشل ہمارے نے جب بریفنگ دی تھی تو انہوں نے ایک ایک چیز کے کون سا جہاز تھا، پائلٹ کی آڈیو کیا تھی، جی پی ایس کیا تھا، اور اس کو سیکنڈ کیا بی بی سی، رائٹر، سی این این نے۔ ہندوستان کیوں نہیں اس چیز کو، بقول ان کے انہوں نے جہاز گرائے بھی ہیں، بقول ان کے ان کا آپریشن کامیاب بھی ہوا، بتا کیوں نہیں پائے؟ میرے خیال میں تو یہ بات اب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ سب جھوٹ پہ مبنی تھا۔
اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. رائٹرز کے مطابق, CNN کے مطابق, نیو یارک کے ٹائمز کے مطابق, اور جتنے بھی انڈیپینڈنٹ انڈینز اپنے ہیں, جنرل شنکر ہیں, پراون سانی ہیں, نیلو آیا ہے, ان سب کی اگر آپ کمنٹس دیکھ لیں تو دس واز ایبسولوٹلی کلیئر دیٹ نو ڈیمیج ہیز بین ڈن اکراس بارڈر. اور جو ان کے اندر ڈیمیج ہوئے, دیکھیں میں تو حیران و پریشان تھا, بلکہ آپ بھی انشاءاللہ سب حیران تھے کہ کہیں یہ کمبخت افغانستان کو بھی آج ہی قبضے میں نہ لے آئیں. انہوں نے لاہور کی بندرگاہ بنائی اور چیچا وطنی کے اوپر یا چیچو کی ملیا کے اوپر جو ایک نیا ایئرپورٹ بنا ہے, اللہ کرے کہ وہ ہو قائم باش ہو, جس میں ہمارے ایٹمی اثاثے بھی ہوں. تو یہ سب خام خیالی تھی, ایک غلط سوچ تھی, ایک مافیا ان کے اوپر طاری تھا جو ان کو غلط پکچرز دے رہا تھا. ڈی جی ایمو نے جتنی بے رحم دلی سے اپنی ایئر فورس, اپنی فورسز کا دفاع کیا. میں ایک بات کہتا ہوں بھائی کہ مسٹر مودی نے اپنی انڈین ایئر فورس کو اگلی 2 دہائیوں تک تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, کیونکہ یہ صرف ایک جھوٹا بیانیہ تھا جس کو اس نے لے کے دنیا کو امپریس کیا ہوا تھا. ان کے ہاں کوئی, مجھے تو ڈر لگتا تھا ہسپتال میں اموات ہو جائیں تو اس میں بھی پاکستان کے ISI کا قصور ہے, کوئی وبا پھوٹ جائے اس میں ISI کا قصور ہے, کشمیر میں کچھ ہوتا ہے. دیکھیں کشمیر میں آپ نے 6 لاکھ فوج جمع کر کے ایک پنجرا بنایا ہوا ہے, انسانی حقوق پامال کیے ہوئے ہیں. انہوں نے سکھوں کے حقوق پامال کیے ہوئے ہیں, انہوں نے بنگالی مسلمانوں کے حقوق پامال کیے ہوئے ہیں, انہوں نے وہاں کے رہنے والے عیسائی لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر ایک ایسی خوبصورت پکچر بناتے تھے کہ دنیا نے یہ جان لیا, اب دنیا نے ان کو پہچان لیا. تو یہ وجہ تھی کہ ان کے پاس کوئی لاجک نہیں تھا. میں آپ کو ایک اور آپ کے چینل سے میں پہلی بار شاید ڈکلیئر کر رہا ہوں گا, بٹ یہ بہت بڑی خبر بھائی, ہمارے پاس ابھی اور بھی ثبوت ہیں ان کے, اس سے زیادہ بھی جہاز گرے ہوں گے, لیکن یہ ہماری لیڈرشپ کا ایک کمال کا صبر ہے, اور وہ جب تک اس کو کلیریفائی نہیں کر لیں گے, ثبوت نہیں لے کے آئیں گے, ہم دنیا کو نہیں بتائیں گے. بٹ یہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کہ الحمدللہ ہمارا کوئی ایسا اثاثہ جن کے اوپر انہوں نے تباہ کیے ہیں, حملے کیے ہیں, الحمدللہ ایوری تھنگ از انٹیکٹ. ہمارے سارے ایسٹس بالکل باخیریت اپنے اپنے بیسوں پہ آ کے لینڈ کر گئے, اور یہ ان کو منہ کی کھانا. بالکل صحیح. اچھا سر, بی جے پی حکومت نے جو آپریشن سندور ہے ان کا, انہوں نے کہا ہے کہ جی بڑا کامیاب آپریشن تھا اور ہمارے پاس میڈ ان انڈیا ہتھیار تھے. سر حقیقت تو پوری دنیا کو پتہ ہے, رفائل فرانس کا تھا, براموس روس کا تھا, اور جو ڈرونز تھے وہ اسرائیل کی درآمد تھے, اور جن کو پاکستان نے چند گھنٹوں میں نکارہ بنا دیا تھا. اب یہ جو بیانیہ ہے سر کہ میڈ ان انڈیا کا ہم نے سارا کچھ کیا, کیا یہ اپنی عوام کو گمراہ کرنے کا ایک اور ناکام کوشش ہے, یا اس سے بھی کوئی نئی اندر سیاست نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو ہندواتہ سوچ پہ کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے, اور ان کا سرخیل جو ہٹلر کا پیروکار ہے, جو RSS کا بچپن سے پیروکار ہے, اس کا نام مودی ہے, اور اجیت دوال جو سو کالڈ اسپائی ماسٹر کہلایا جاتا ہے, جیمز بانڈ آف انڈیا کہلایا جا سکتا ہے, اس کی سوچ پہ کبھی آج کے بعد کسی کو یقین نہیں آئے گا. ہم تو پہلے سے ہی جانتے تھے, لیکن ہندوستان کے اندر بھی ان کی جنتا اس کو سمجھ گئی ہوگی. مجھے سب سے پہلے بھائی یہ بتاؤ کہ جس ملک میں 8 ٹائپس آف ایئر کرافٹ ہوں, جس ملک میں ہر قسم کا ڈرون استعمال ہو رہے ہوں, اور جس کے پاس ہر ملک ٹیکنالوجی لے کے آنے کو تیار ہو, آپ سب سے پہلے ان کا یہ پوچھیں کہ ان کا جو اپنا انڈیجنس جہاز تھا وہ کہاں پہ تھا؟ کیا اس کی ایک سورٹی بھی اس جنگ میں استعمال ہوئی؟ ہم نے الحمدللہ رب العالمین اپنا انڈیجنس JF-17 اڑایا, اس کی اڑان مکمل کی, اس کو ہوا میں رکھا, اور الحمدللہ رب العالمین کے اللہ کی رضا سے اس جہاز سے ایک خاص میزائل کی مدد سے ہم نے ان کے برہموس کے اڈوں کو تباہ کیا, ہم نے ان کے S-400 کو تباہ کیا. وہ ہے انڈیجنس کیپیبلٹی. اور سر میں آپ کو ایک اور بات اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدھی سے زیادہ جنگ کے ایسٹ پاکستان ایئر فورس کے اپنے انڈیجنس تھے, اور ابھی ہم بہت سی باتیں آہستہ آہستہ ریویل کریں گے. اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ اگلی دفعہ جب یہ آئیں گے تو ان کے لیے ہم نے کیا کیا تیار رکھا ہوا ہے, اور وہ بھی سب انڈیجنس. سو جو ان کا ماننا ہے کہ میڈ ان انڈیا,
تو میڈ ان انڈیا ہاں ایک چیز تھی سندور جو بھی غارت ہو کے رہ گئی. بالکل صحیح. اچھا سر 6-0 دس از واٹ ہیز بین کنویڈ ٹو اس, اور بڑا کلیئرلی اس کا پوری دنیا کو ایکسیپٹ ہو گیا ہے کہ جی پاکستان نے ان کے 6 جہاز ضرور کرائے ہیں. آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں obviously with the passage of time چیزیں اور بھی سرفیس ہوں گی. آپ اوور آل اگر آپ اس کو ایویلویٹ کریں given the ground reality performance of پاکستان ایئر فورس پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے اینڈ آل دیٹ, آج جب ہم ہندوستان سے کشمیر کے اوپر بات کرنے کی بات ہو رہی ہے, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ انٹروین کر کے وہ کہہ رہے ہیں کشمیر کے اوپر بیٹھو اور یہ چیز ہونی چاہیے ریزالو, کیسے دیکھتے ہیں ہماری جو پہلے جس طرح ہم ڈائلاگ کر رہے تھے اور اب جب یہ ڈائلاگ ہوگا, کیا ڈیفرنس آپ اس میں دیکھتے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق. پہلے ہم پہ ہمیشہ سے جنگ مسلط کی جاتی رہی. جیسے میں نے کہا کوئی اٹیک ہوتا تھا, کوئی کہیں پہ ڈسٹربنس ہوتی تھی تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور پاکستان کو براہ راست اس میں شامل کیا جاتا. میری یہ رائے ہے کہ ہمیں ان کو ٹیبل ٹاک پہ ضرور لینا چاہیے اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری, منہ میں رام رام, یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے. اور میرا ایک اور بھی ماننا ہے کہ ان کے ہواری اور ان کو ہوا دینے والے وہ بھی در پردہ انہی کے ساتھ ہیں. لیکن اور ہمیں اپنے گارڈز لوور نہیں کرنے چاہیے. وی شوڈ بی ایکسپیکٹنگ اینی ان ایکسپیکٹڈ موو فرام دیم اینی ویئر اینی مومنٹ. If our guards are ready, if we are all prepared like we were previously, so then of course they will not come and intervene. However, coming back, so ہمیں بالکل ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے اور ان کو انگیج کرنا چاہیے ہول ہارٹیڈلی, اور ہمیں ان طاقتوں کو جنہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہمارے اس سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں, اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تباہی و بربادی کے سامان اور داستانیں لکھی جانے والی ہیں تو وہ ان کو بچانے کے لیے آ گئے. تو ہمیں ان طاقتوں کو ساتھ لے کے آنا چاہیے اور ایک اسٹرانگر پوزیشن پہ, ایک اپر پوزیشن پہ ان کو انگیج کرنا چاہیے, جس میں سب سے پہلے تو ہم کہیں کہ جناب وہ پہلے انکوائری کریں, جس میں سوئٹزرلینڈ جیسا ایک ملک آنا ہے, پہلا سب سے پہلے ان سے کہیں جی انکوائری کر. اس کے بعد there is going to be no compromise whatsoever on our stance on Kashmir, on our stance for their involvement in Balochistan and other parts of Pakistan. بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں ہندوتا سوچ کے نادان اور ظالم جو اپنے ملک کے اندر اپنے ہی لوگوں کو مروانے کے لیے تیار ہیں اور ان کو انسانیت کا احساس نہیں, تو آپ ان پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ بٹ آئی ووڈ اگین سے وی مسٹ انگیج دیم, we must prepare ourselves, we should have a collective thought within our country and we should engage them wholeheartedly under the blessings of so-called big powers who had brought this day for them. دیکھو سر لاسٹ مجھے بتائیے گا 30 سیکنڈز, جنگ بندی ہو گئی, سیز فائر ہو گیا, امریکہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے, گارڈز ہمیں اپنے آپ رکھنے چاہیے, اس جنگ بندی کا برقرار رہے گی یا آپ کو لگتا ہے کوئی دوبارہ کشیدگی ہو سکتی ہے, کیپنگ ان مائنڈ ہندتوا, RSS, بیمار ذہنیت اینڈ نریندر مودی؟ دیکھیں چھوٹے موٹے شغل میلے تو لگے رہیں گے, جنگ بندی ابھی تو انہی کے حق میں ہے, ہم تو ابھی بھی الحمدللہ رب العالمین تیار ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ جنگ بندی ان پہ ٹرسٹ کر کے نہیں ہو سکتی, یہ کچھ نہ کچھ حرکت ضرور کریں گے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ نے رسپانس جنریٹ کیا ہے اس کے بعد یہ جرت کرتے ہوئے دوبارہ سوچیں. اس لیے میرے خیال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو وی مسٹ بی پریپیئرڈ, وی مسٹ بی کوگنیزنٹ اینڈ وی مسٹ بی ریڈی ٹو put up again another pivoting response to بالکل صحیح. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ سر, ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو سردار مسعود خان سابق صدر آزاد کشمیر ہمارے ساتھ ہوں گے, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین میرے ساتھ ہیں سردار مسعود خان سابق صدر آزاد کشمیر. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. سر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا ہندوستان کیوں نہیں اپنی 125 کروڑ عوام کو یہ بتا سک رہا کہ سیز فائر کیسے ہوا, کیوں ہوا اور کس کے کہنے پر ہوا, جے شنکر صاحب کا کیا کردار تھا اور خود نریندر مودی صاحب کا کیا کردار تھا, کیونکہ بار بار چاہے ان کے ڈی جی ایم اوز ہوں چاہے یہ لوگ ہوں یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی سیز فائر کر لیتے ہیں. سر پہلے تو یہ ایک دفعہ پہلے سمجھائیں. ان کی جو اپنی اسٹیٹ پالیسی ہے اس میں غلط بیانی ایک باقاعدہ منظم طریقے سے استعمال کی جاتی ہے.
تو اسی وجہ سے وہ یہ باتیں توڑ مروڑ کر بیان کر رہے ہیں، اور جو بات روز روشن کی طرح یہاں ہے اس کا اقرار نہیں کر رہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ 6 اور 7 کی درمیانی شب کو انہوں نے حملہ کیا، ہم نے جواب دیا۔ ہمارا جواب جو ہے فضائی سطح پہ تھا، ڈرونز ان کے گرائے۔ تو 8 تاریخ کو انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، ان کی ڈی جی ایم او نے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ اور 7 تاریخ کو انہوں نے 3 جگہ پہ جنگ بندی کے، یعنی مطلب جو وائٹ فلیگز تھے وہ لہرا دیے تھے۔ وہ 3 جگہوں پہ تھے، ایک جورا نیلم میں، اس کے بعد چکوٹی مظفر آباد میں، اور تیسرا لیپا میں تھا، یہ بھی مظفر آباد کا حصہ۔ تو ان کی تصویریں موجود ہیں۔ اور پھر 8 تاریخ کو ان کے ڈی جی ایم او نے ہمارے ڈی جی ایم او سے رابطہ کیا اور یہ پیغام بھیجا کہ ہم جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم مکمل جواب دینے کے بعد ہی جنگ بندی کر سکتے ہیں، اوکے جو پھر ہم نے 9 اور 10 کی تاریخ کو دیا۔ تو وہ جواب جو ہمارا تھا، جو جوابی حملہ تھا، جسے ہندوستان جس کی شدت کو نہ سہ سکا، تو اس سے جو ان کی ہزیمت ہوئی ہے اس کو وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان نے فوری طور پر امریکہ کے صدر کا شکریہ ادا کیا، اور سیکرٹری مارکو روبیو کا، جے ڈی وینس کا جو ان کے نائب صدر ہیں، اور ہندوستان جو ہے وہ سٹپٹا گیا وہاں۔ ایک طرف تو پس پردہ وہ اقرار کر چکے تھے، ان کی امریکیوں کی منت سماجت کر چکے تھے روز اول سے۔ پہلگام کے بعد انہوں نے ان کو تیار کیا ذہنی طور پر اس حملے کے لیے، اور اس کے بعد جب ہمارا بہت شدید حملہ ہوا 6 اور 7 کی درمیانی شب کو، تو انہوں نے ان کی منت سماجت کرنی شروع کر دی کہ اب اس جنگ کو رکوا دو، تاکہ وہ یہ ایک دفعہ بیانیہ دیں کہ ہم نے دہشت گردی کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا تھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ مسلسل ان کی منت سماجت کرتے رہے کہ کسی طریقے سے جنگ کو رکوا دو۔ اس میں تیزی تب آتی ہے جب 10 تاریخ کو پاکستان نے فیصلہ کل حملہ کیا، ایگزیکٹلی ٹرو، اور ان کے بہت سا دفاعی نظام جو تھا اس کو بہت شدید نقصان پہنچایا۔ تو اس سارے عمل کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے، اور لوگوں کے سامنے اپنا صحیح چہرہ نہ دکھانے کے لیے وہ اس قسم کے من گھڑت بیانیے پیش کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سردار صاحب، اس میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلیں، اب یو ایس پریزیڈنٹ وہ بڑے کلیئر ہیں اس چیز کو لے کر چلنے کے لیے کہ جی میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم وہاں پر تجارت کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار ہوں اینڈ آل دیٹ، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ایک نیوٹرل جگہ ہونی چاہیے، ایک ایسا وینیو ہونا چاہیے جہاں پر ہندوستان اور پاکستان بیٹھیں اور اپنے کور ایشوز کو ایڈریس کریں انکلوڈنگ کشمیر۔ سر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ ویو بڑا کلیئر ہے، لیکن ہندوستان میں جو آر ایس ایس حکومت ہے، بی جے پی کی حکومت ہے، وہ اس چیز کو لے کر بڑے بکھلائے پھر رہے ہیں کہ جی امریکہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ ہم کشمیر کا ایشو پاکستان کے ساتھ ریزالو کریں۔ اس پہ آپ کا کیا انالیسس ہے؟ دیکھیے، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی عادت ثانیہ ہے۔ اوفا میں 2015 میں جب ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد بھی اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کے لیے اتفاق کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے سو پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ابھی جو ہے ان کو مصیبت یہ ہے کہ 2 چیزوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو ان جنگ میں شکست کھائی، بیانیے میں شکست کھائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں اور جو باہر اپوزیشن ہے، کانگریس ہے، دوسری حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، انہوں نے سوال اٹھائے کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کو کیوں بین الاقوامی ایجنڈے پر دوبارہ ڈال دیا، اور صدر ٹرمپ کو کیوں یہ آپ نے وعدہ کیا کہ مذاکرات ہوں گے، 2 طرفہ مذاکرات ہوں گے، غیر جانبدار جگہ پہ ہوں گے۔ تو کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ 2019 کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، تو ان کی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے، ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، بڑا شدید رد عمل ہے ہندوستان میں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ شدید دباؤ میں ہیں اور وہ اس بات کو قبول نہیں کر رہے۔ ویسے ایک اور چیز ہے اس میں اضافہ کروں گا کہ ان کا جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک، جب آپ مصیبت میں ہوں، جب وہ پاکستان کے حملے سے بچنا چاہتے تھے یا مزید کارروائی سے بچنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کچھ صفاتی دباؤ کے تحت
اور زیادہ جو ہے اپنے آپ کو نقصانات سے بچانے کے لیے وعدہ کر دیا، جلدی کر دیا، اور اس میں کشمیر کا بھی اقرار کر لیا، اس میں جو ہے تجارت کا بھی اقرار کر لیا، پاکستان کے ساتھ ہم پلہ بھی ہو گئے. لیکن اب وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں حسب عادت سابق. اس کی جو ہے پریسیڈنٹس موجود ہیں. ٹرو، بالکل صحیح. سردار صاحب، اب جو صورتحال ہے اس ریجن کی، جہاں پر چودھری بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی ہندوستان کو اور اس کو چائنا کے سامنے کھڑا کیا جا رہا تھا، لیکن پوسٹ یہ آپریشن بھیان المرسوس کے بعد ایک صورتحال بدل گئی ہے. ہم ایسی ایک سچویشن میں ہیں کہ ہم اور ہندوستان ایکول لیول کے اوپر بیٹھ کر ایشو کو ایڈریس کریں گے. امریکہ کی نظریں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پوری صورتحال پر، پوسٹ جب یہ پورا ایک ٹرامے سے ہندوستان گزر چکا ہے؟ میں یہ کہوں گا اس سلسلے میں کہ ہندوستان چودھری بننا چاہتا تھا، قبل از وقت بننا چاہتا تھا، اور اس وجہ سے اس نے اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بگاڑے ہوئے تھے. اس کی ساکھ برے طریقے سے متاثر ہو چکی تھی. دوسرا یہ کہ جو امریکہ کے ساتھ وعدے وعید وہ کرتا رہا ہے کہ چین کے خلاف کھڑا ہوگا، اس میں نہ تو استعداد تھی نہ پولیٹیکل ویل تھی. وہ ہندوستان امریکہ کو دھوکہ دے رہا تھا، اور امریکہ نے پہچان لیا کہ دھوکہ دے رہا ہے. روس کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا رہا تھا. یعنی جب روس اور یوکرین کی جنگ اپنے عروج پہ تھی تو یہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے تھے، اور انہوں نے اسے کہا کہ یہ اسٹریٹجک آٹونومی ہے. اس کے یہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے، اسٹریٹجک آٹونومی ہے. تو امریکہ بھی بد اعتمادی کا شکار ہوا ان کے حوالے سے کہ یہ نہ تو ان میں سکت اور استعداد ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اس قسم کی دوگلی پالیسی بھی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. تیسرا جو اس وقت کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد پورا اسٹریٹجک نقشہ دنیا کا بدل گئی ہے. یہ جنگ صرف 5 دن کے لیے تھی، لیکن یہ ایک بہت بڑا کیٹلسٹ تھی اس میں عالمی نظام کے لیے، اور اس میں جو ہے دفاعی ٹیکنالوجی کے اوپر بہت گہرے اثرات ہوئے ہیں. چائنا کی قوت ابھر کر سامنے آئی. پہلی مرتبہ دوران جنگ ان کا اسلحہ ٹیسٹ ہوا اور ثابت ہوا ہے کہ وہ نہ صرف مقابل ہے بلکہ برتر ہے. تو اس لیے یہ ایک اور اس میں جو اس تھیٹر میں جس نے کامیابی حاصل کی وہ پاکستان نے حاصل کی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. پوسٹ سیز ذہن میں رکھنا ہوگا. جی بالکل صحیح. پوسٹ سیز فائر ہم نے دیکھا ایک پریشر تو ہے، لیکن بھارت کی ایک نئی روک تھام کی حکمت عملی پیش کی ہے بھارت نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گرد حملوں کو جنگی کارروائیاں تصور کیا جائے. اب یہ بھی ذرا بتائیں کہ آپ کے خیال میں واشنگٹن اس طرح کے موقف کو یا دنیا اس طرح کے موقف کو کس طرح دیکھتی ہے، خصوصی طور پر اگر ہم جنوبی ایشیا کے استحکام کی بات کریں اور وسیع تر تناظر میں اس کو دیکھیں تو یہ جو ایک نیا نیریٹو ہندوستان کا ہے کہ کہیں دہشت گردی ہو گئی وہ کسی ملک پہ حملہ کر دے گا اور کہے گا جی یہ تو جنگی صورتحال تھی اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا. جی یہ وہ ایک نیا ڈاکٹرین پیش کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے، لیکن ان کی دنیا نے ان کی بات نہیں مانی. پہلگام کی بات نہیں مانی، دوران جنگ نہیں مانی. اب جو ہے انہوں نے ذرائع ابلاغ میں جو ان کے اثاثے ہیں ان کو انلیش کیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بیانیہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اس لیے پاکستان کو خاص طور سے اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کرنا چاہیے. مطلب جنگ میں تعطل آیا ہے لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے یہ کمیونیکیشن کا اب اچھا جو ان کا ڈاکٹرن ہے، ہاں جی، تو میں کہوں گا یہ بڑا اچھا ڈاکٹرن ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انٹرنیشنل بارڈر یا کسی جو ہے جنگ بندی لائن یا ورکنگ باؤنڈری کے پار کوئی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہوں تو اسے جو ہے جنگی اقدام سمجھا جائے. ٹھیک ہے، اس وقت جو سب سے زیادہ تیاری ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جہاں جس سے نقصانات ہوتے ہیں وہ پاکستان کے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں منصوبہ بندی ساری ہندوستان میں ہوتی ہے، پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ، پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے افغانستان، ایران اور خلیجی ریاستوں میں، اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لی ہیں پاکستان میں. ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ جہاں ان کے جو تربیتی کیمپ ہیں
बैन अल-अक़वामी बॉर्डर या जंगबंदी लाइन के उस पार, या जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, तो क्या वो हमें दावत दे रहे हैं कि वहाँ हमले करें? क्योंकि हम हालत जंग में हैं, एक इस वजह से कि उन्होंने जो है सिर्फ जो है 18 तारीख तक जंगबंदी पे इत्तफाक किया है, और दूसरा जो है कि आबी जारियत जारी है और वो भी जंगी इक़दाम है, इट्स ऑल्सो एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये उनका जो डॉक्ट्रिन है, ये इसे बज़बान अंग्रेज़ी कहेंगे कि सेल्फ डिफीटिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। सदाम मसूद खान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, सफारती महाज पर भारत को बड़ा धचका। वर्ल्ड बैंक का सिंतास मुआहदे पर वाज़िया मौक़िफ़ सामने आ गया। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया था। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने CNBC को इंटरव्यू में वाज़िया किया है कि सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा, मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शक इसमें शामिल नहीं है। सिंतास मुआहदे को दोनों अफ्रीकान की मर्जी से ख़त्म या इसमें कोई तरमीम की जा सकती है। सिंतास मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर सहूलतकारी का है। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक के सदर का सिंतास मुआहदे के हवाले से हालिया इंटरव्यू साबित करता है कि भारत ये मुआहदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे के यकतरफा मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है, और सबसे अहम ये कि वर्ल्ड बैंक के वाज़िया मौक़िफ़ के बाद भारतीय मकरू अज़ाइम बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मुझे मंसूर आज़म काज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।